بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے بارے میں اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم شب قدر کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، جو اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم موقع ہے جس کی بہت زیادہ روحانی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات غور و فکر اور دعا اور رحمت اللہ کے اصول کا وقت ہے۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں، تاریخی تناظر قرآن میں اس رات کی اہمیت اور اس مقدس وقت میں مومنین اپنے روحانی فوائد کو کس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جسے شب قدر، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کی اہم ترین راتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا ذکر سورہ قدر آیت نمبر 2 اور 3 میں بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ آیت اس مقدس رات کی بے پناہ اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس کا برکات زندگی بھر کے برکات سے زیادہ ہیں۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال کے برابر ہوتے ہیں، جو کہ انسان کی اوسط عمر سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک رات میں کی جانے والی عبادت لیلۃ القدر سے خالی پوری زندگی میں حاصل ہونے والے اجروں سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ رات اتنی اہم کیوں ہے، اس کے لیے الہی تعلق، روحانی فوائد اور اس سے اللہ تعالیٰ مثال رحمت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جب قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن۔ یہ اہم واقعہ انسانیت کے لیے الہی رہنمائی کا آغاز تھا۔ قرآن حکمت اور روشنی کا حتمی ذریعہ ہے جو انسانی جد و جہد کا حل فراہم کرتا ہے اور راست بازی کے راستے کے طور پر کام کرتا ہے۔ چونکہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، لیلۃ القدر کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ رحمت الہی سے معمور رات ہے جہاں آنے والے سال کے لیے اللہ کا فرمان مقرر ہوتا ہے۔ اللہ کی بے پناہ رحمت اور بخشش ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو خلوص نیت سے اس کے طالب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں، خاص طور پر طاق راتوں 21، 23، 25، 27 یا 29 تاریخ میں لیلۃ القدر کی تلاش کی ترغیب دی ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ان کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف عبادت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تجدید، بخشش اور روحانی دوبارہ جنم لینے کا موقع بھی ہے۔ جملہ 1000 مہینوں سے بہتر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس رات میں کی جانے والی کوئی بھی عبادت 83 سال سے زیادہ لگاتار عبادت کے دوران حاصل ہونے والے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ اس ناقابل یقین موقع کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے مختصر زندگی گزاری ہے یا عبادت مستقل مجازی کے ساتھ جد و جہد کی ہے، وہ بھی ایک ہی رات میں بے پناہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے دوران کی جانے والی دعائیں، قرآن کی تلاوت، دعائیں، صدقہ اور دیگر اعمال سالہ اللہ کے نزدیک ناقابل تصور وزن رکھتے ہیں۔ عام راتوں کے برعکس لیلۃ القدر الہی حضوری سے معمور ہوتی ہے۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے سلامتی بابرکت لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ رات کو سکون سے معمور ہونے کے طور پر بیان کیا گیا، جہاں مومن اپنے خالق سے گہرا روحانی تعلق اور قربت محسوس کرتے ہیں۔ فرشتوں کی موجودگی اس رات کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے، جو اسے واقعی ایک آسمانی بناتی ہے۔ مومنین کے لیے لیلۃ القدر گہری تبدیلی کا موقع ہے۔ یہ عکاسی کی رات ہے جہاں مسلمان اپنے ایمان کا اندازہ کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں اور روحانی اہداف طے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ قیام رات کی نماز، ذکر، اللہ کی یاد میں مشغول ہو کر اپنے اور دوسرے کے لیے دلی دعائیں کر کے اپنی عقیدت میں اضافہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں درج قوی دعا پڑھنے کی سفارش کی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔
یہ سادہ مگر گہری دعا لیلۃ القدر کی جوہر کی عکاسی کرتی ہے۔ رحمت کی رات جہاں اللہ اپنے بندے کے درجات کو بخشتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ جو لوگ اس رات اللہ سے سچے دل سے استغفار کرتے ہیں انہیں پچھلے گناہوں سے معافی اور پاکیزہ دل کے ساتھ نئے سرے سے آغاز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر کا اس سے خالی 1000 مہینوں سے موازنہ کرنا مومنوں کو قوت اخلاص اور خدائی فضل کی یاد دلاتا ہے۔ انسان کئی سال زندہ رہ سکتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے لیلۃ القدر کی برکات حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس کے برعکس عقیدت کی ایک مخلص رات عشروں کی معمول کے عبادت سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ کوالٹی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقدار سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مخلصانہ دعا، توبہ اور عقیدت کی ایک رات ایک شخص کی روحانی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ غفلت میں گزاری گئی زندگی کے خلاف ایک انتباہ کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ لیلۃ القدر کے بغیر 1000 مہینے روحانی مقصد کے بغیر گزاری گئی زندگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ یہ مومنوں کو اس رات کی سرگرمی سے تلاش کرنے کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس رات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ ایک ایسا موقع کھو سکتے ہیں جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ لیلۃ القدر کسی دوسری رات کے برعکس رات ہے۔ یہ ایک الہی تحفہ ہے، انعامات اور برکتوں میں زندگی بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک کا نزول، فرشتوں کا نزول اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اس رات کو روحانی عروج کا معراج بناتی ہے۔ یہ بخشش، امن اور تجدید کرتی ہے۔ جہاں مخلص متلاشی اپنے ماضی کی گناہوں کو مٹانے ہوئے پائے ہیں اور ان کا مستقبل الہی نعمتوں سے روشن ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں لیلۃ القدر سے خالی 1000 مہینوں کی زندگی ضائع ہونے کی علامت ہے، اور اس بابرکت رات کی تلاش میں مخلصانہ کوشش کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ عقل مند مومن سمجھتا ہے کہ حقیقی کامیابی عبادت کے طوالت میں نہیں بلکہ اس کی اخلاص اور رضائے الہی میں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو یہ جان کر کہ یہ ایک رات ہمیشہ کے لیے ان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اللہ کی رحمت اور رہنمائی کے اصول کے لیے لیلۃ القدر سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش فرمانی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔